وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحضور شطر الإيمان. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. تیری نماز تے روزے کس کارن، تیری نماز تے روزے کس کارن، جے تو نہیں ہو بدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جو سارے دا خالق و مالک رازق ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے کہ جنہاں کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. دوستو، ساتھیو، بزرگوں، نہایت
آخرت نو سامنے رکھ کے اپنے زندگی دے شب روز بسر کرے. لوگ اس زندگی نو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. بعض لوگ عقیدت دے اندر غلو لے آ کے، بعض لوگ روپیہ پیسہ دی گونڈو غرور دی وجہ تو، بعض لوگ شہرت اور عزت دی وجہ تو، بعض لوگ طرح طرح دے اور حتیٰ کہ سب تو بڑا فتنہ سوشل میڈیا دے غلط استعمال دی وجہ تو اپنی زندگی نو برباد کر رہے ہیں. دوستو، ساتھیو، بزرگو، یہ زندگی اللہ دا بہت بڑا اور قیمتی تحفہ ہے، اس دی قدر کرو. گناہ اتنا عام ہو چکے ہے اور اتنا پھیل چکیا ہے کہ نیکی دی لذت رہ ہی نہیں گئی. گناہ دی لذت ہے، گناہ سرور ہے. کوئی موسیقی تے مست ہویا بیٹھا ہے، موسیقی روح دی غذا ہے. حضرات، اسی گھنٹے گھنٹے دے باز بھی سننے یا تقاریرہ بھی سننے یا پروگرام تے چلے جائیے، کانفرنس سنن چلے جائیے، خطاب دے دوران تے بالکل ہماتن گوش بن کے بیٹھ کے سننے یا. لیکن یوں ہی اسی اس کانفرنس سے باہر نکلنے یا مسجد جو باہر نکلنے یا سب کچھ پلہ جھاڑ کے اتھے چھڑ کے آ جانے. وجہ کی وجہ ہے کہ ساڈے اندر روحانیت ہی نہیں رہی. اگر روحانیت ہوندی تو اسی ہر چیز تو، ہر ایک گل تو اسی کوئی نہ کوئی نقطہ اخذ کر کے اپنی زندگی سوارنا ذریعہ بنا سکنے سن. لیکن ساری ہٹ درمی پتہ کی ہے، اسی کہنے ہاں کہ یار فلاں مولوی نو نہیں سدنا، وہ تقریر کا سارے تے اثر ہی نہیں ہوتا. فلاں مولوی وہ لگتا تقوی والا نہیں، وہ آواز سے، وہ گفتگو کی تاثیر ہی نہیں ہے. اسی اس طرح کہنے کہ نہیں؟ یہ اسی علماء کا الزام لگانے ہیں. اصل وجہ پتہ کی ہے، ساڈے دل سخت ہو چکے ہیں. گناہ کر کر کے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو ابن آدم غلطی یا گناہ کر دیا نا، نقطت فی قلبہ نقطۃ سودا، ابن آدم دے دل تے اللہ سیاہ نقطہ لگا دے دے. غلطی کر دیا سیاہ نقطہ لگ دیا، پھر غلطی کر دیا پھر سیاہ نقطہ لگ دیا. غلطیاں کری جاندہ ہے حتیٰ کہ ابن آدم دا سارا دل سیاہ ہو جاندہ ہے، کوئی بھی اچھی بات نو ایکسپٹ کردہ نہیں. لہذا اگر اسی چاہنے ہاں اسی واز سنیے، تقریر سنیے، کسی دی گفتگو سنیے، مانوس ہو جائیے، ساڈے تے او دا اثر ہوئے، کہ سانو روحانیت نو اپنانا پائے گا، اپنے اندر روحانیت نو جاذب کرنا پائے گا.
بھی آگو بھی آپ جی بڑا خشک جہا موضوع شروع کر لیا دھیاں ماواں تو تسی سنتے ہی رہندے ہو تو میں کہا چلو میں تمہیں ڈائریکٹ یہو جہا موضوع سنا دوں ایک عمل دسنا ہے عمل بھی بڑا آسان ہے تے تسی سنیا بھی ہے پہلے بھی لیکن اگر اسی اس عمل نو اختیار کریں گے نا انشاءاللہ ساڈے اندر روحانیت آئے گی اور ہر بات اسی سنیں گے اسی جازب کرنے ساڈے صلاحیت ہوئے گی دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک جو کچھ سنیے سنائیے اللہ کہنے والے نو بھی اور سنن والے نو بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اعلان سنا دیجیے اللہ فرما دینے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد بہار پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اعلان سنا دیجئے اللہ جی کی اعلان سنا دے اللہ فرما دینے اللہ پاک نے نبوت دا تاج سر تے سجایا ہے نبوت دیاں ذمہ داریاں نبی علیہ السلام دے کندھیاں تے رکھ دتیاں نے تے میرے اللہ اعلان فرما دینے محبوب جی یا ایھا المدثر چادر اوڑھ کے سونے والے میرے کملی والے محبوب جی اے کمبل دے اندر سو کے سونے والے قم فانذر آرام کرم دے ویلے مک گئے نے ختم ہو گئے نے کیڑے ویلے نے اللہ فرماندے نے قم فانذر وربک فکبر آرام دے ویلے بولو آرام دے ویلے تواڈے بھی آرام دے ویلے جمعہ پڑھنا آئے آرام کرنے واسطے نہیں آئے آرام دے ویلے مک گئے نے اللہ کہتے نے محبوب جی آرام دے ویلے ختم نے اللہ جی کی آرڈر اللہ فرما دینے قم فانذر سونے محبوبہ چلیے اٹھئے نا لوگاں نو ڈرائیے لوگاں نو دعوت دیجئے اللہ جی کیڑی دعوت توجہ کیجئے اللہ فرما دینے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب دیاں تکبیرہ بیان کیجئے اپنے رب دی کبریائی بیان کیجئے اور میں دسنا پتہ کیے طہارت دے نال انسان روحانیت ملے گی کس چیز نال بولو طہارت دے نال طہارت یعنی منہ تو لے کپڑے پالے طہارت نہیں اثر توجہ کرنا دو تین قسم دی طہارت ہے تے توجہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات والیو خالق کائنات نے جناب ذمہ داریاں لگا چھڑیاں جے اللہ فرماتے نے قم فانذر سونیا محبوبہ اٹھئے نا کائنات دے لوگاں نو جناب ڈرا دیجئے وربک فکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی لوگاں نو اپنے رب دا تعارف کروا دیجئے لوگاں دے ذہن دے اندر جیڑی مساج جاست بیٹھ چکی ہے تو پاک صاف کر دیجئے لوگاں دے دلاں نو پاک صاف کر دیجئے لوگاں دے عقیدے نو پاک صاف کر دیجئے اور سب تو پہلے میرے خالق نے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے عقیدے دی صفائی کرنی ہے ذہن دیاں صفائیاں کرنیاں نے دل دیاں صفائیاں کرنیاں نے اور ویر جی میں پوچھنا چاہنا ہاں اگر کسی برتن دے اندر غلاظت موجود ہوئے گندا برتن تواڈے کول ہوئے تسی دودھ داخل نہیں کر دے شہد داخل نہیں کر دے کیوں نہیں کر دے جی برتن گندا ہے برتن گندا ہے تے اللہ علم و حکمت گندے دل دے اندر گندے دماغ دے اندر اللہ نہیں داخل کر دے علم و حکمت اللہ داخل کر دے نے روحانیت داخل کر دے نا
تے اللہ پاک صاف دل دے اندر، پاک صاف ذہن دے اندر، اور ذہن پاک صاف کس چیز تو ہوئے گا؟ شرک تو پاک ذہن ہوئے، بدعت تو پاک ہوئے، ذہن دے اندر اپنے رب دی جناب للہیت موجود ہوئے۔ اللہ فرما دے نے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ پہلے نمبر تے اپنا عقیدہ صاف کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ ساڈے دوست احباب چھلے پائی پھر دینے، کڑے پائی پھر دینے، گل تویز پائی پھر دینے، کی ہے جی چھلے شفاواں مل دیا نے، کڑیاں نہ شفاواں مل دیا نے، پوت لب دینے۔ اور حضرت جی تویز کیوں پایا جے؟ حجی بیماریاں نہیں جاندیاں تویز نہ، بیماریاں جناب دور ہو جاندیاں نے۔ نہیں نہیں ویر جی اپنے قیدے دی صلاح کیجئے۔ رب کائنات دی قسم ہے، جیڑا مرضی کائنات دا پتھر آ جائے، یاقوت ہوے، مرجان ہوے، حقیق ہوے، زرقیق ہوے، کوئی بھی ہوے، پیارے عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے حجر اسود دے سامنے کھڑے نے تے پیارے عمر فرماندے نے انا کا حجر لا یضر ولا تنفع، لا تضر ولا تنفع۔ اوے حجر اسود پاوے تو جناب جنت جو آیا ہے، تیری حیثیت ایک پتھر دی ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ جنت دا پتھر نفع نقصان دے سکتا؟ تے جڑا بابے فٹ پاتھ تے لے کے بیٹھے نے وہ نفع نقصان دے سکتے؟ دے سکتے نہیں دے سکتے، اللہ دی قسم ہے۔ اور جڑا پتھر قیمتی جنت جو آیا ہے وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ تے جڑے اسی صرف اسی ہتھاں وچ پائے نا، اے نبی اسلام دی سنت سمجھ کے پائے نے، اسی یہ تو یہ نہیں بھی یار اس طرح پاواں گے تے جہاں سانو اے چیز ملے گی، بیماریاں دور ہون گیاں، نہیں، اے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے جی میرے ویر نے جناب نواں مکان بنایا، نوی گاڑی لئیے، نوی گاڑی لے کے چھتر ٹکا چڑے، ٹوٹا چھتر لٹکا چڑے آئے۔ اور میں پوچھیا ویر جی گاڑی نوی ہے، بالکل ڈبا پیک گاڑی ہے، چھتر کیوں لٹکایا ہے؟ آندا جی نظر نہیں لگدی، نظر نہیں لگدی۔ سوال میرا ہے کہ انسان دی جان نال زیادہ قیمتی گڈی تے نہیں؟ دسو اگر کوئی کسی نے کہا کہ یار تو اپنا آپ بیچ دے ایک گاڑی دے عوض 50 گاڑیاں میرے کو لے لیں، کوئی اپنا آپ عوض بیچے گا؟ نہیں بیچے گا۔ ویر جی تیری جان سانو زیادہ عزیز ہے، سانو زیادہ عزیز، گڈی نالو تیری جان زیادہ عزیز ہے۔ تے سونیا میرے ویرا 2 5 7 76 نویں پاویں اسی پرانے نہیں کہندے، انہوں نے ایک رسی چ پرو کے اپنے گل وچ بھی پا لا تاکہ چن نظر نہ لگ جائے، ماں دے چن نظر نہ آوے۔ جی اے کی کہہ رہے ہو؟ میں چھتراں دا ہر پاواں مینوں؟ اور ویر جی تو کہنا گڈی نو نظر نہیں لگے گی تے پھر تمہیں کوئی گل چ 2 4 چھتر لٹکانا تین بھی نظر نہیں لگے گی۔ حافظ جی غلط بات کر رہے ہو۔ اسی کہنے ویر جی اسی غلط نہیں کہنے، تیرے عقیدے کی صلاح کرنا چاہنے ہاں۔ اگر تیرا عقیدہ صاف نہ ہویا ہے، درست نہ ہویا ہے، تیرے عقیدے دے اندر شرک ہویا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جی کائنات دے لوگ اعلان سنا دیجئے، اور جیدے ذہن دے اندر نجاست آگی، اور جیدے کی دے اندر نجاست آگی، جیدے دل دے اندر نجاست آگی، اللہ ایسے دل دے اندر علم و حکمت داخل نہیں جے کر دے۔ شرک تو بچ جاؤ، بدعت تو بچ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اور میرے اللہ نے قرآن دے اندر گارنٹیاں دے چھڑیاں نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہندے نے میرا شرک کرنے والیا میں تینوں کدی بھی معاف نہیں کرنا، جے ماڑیاں موٹیاں غلطیاں کر کے آ جائے، زمین تو آسمان تلک خلا بھر کے غلطیاں نہ بھی آ جائے نا، تو میں رب اپنی رحمت نہ معاف کر کے جنتاں دا وارث بنا دیواں گا۔ لیکن عقیدے دے اندر اگر نجاست ہوئی، دل چ نجاست ہوئی، ذہن چ نجاست ہوئی نا، تے اللہ کہندے نے میں معاف کرنا نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر تے اللہ نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی
اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. پہلے میرے اللہ نے فرمایا ہے لوگاں دے عقیدے صحیح کروا دیو, لوگاں دے ذہن صاف کروا دیو, شرک ختم کروا دیو, غیر اللہ دیاں عبادتاں ختم کروا دیو. تے دوسرے نمبر تے میرے اللہ نے نبوت دا آغاز ہے تے خالق کائنات نے فرمایا ہے وثیابک فطہر. کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے, کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے. نبی اسلام نے کسی صحابی نے دیکھا ہے گندے کپڑے سی تے آپ اسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اینو کی وجہ ہے یہ کپڑے صاف کیوں نہیں پاؤندا ہے کوئی بندہ جڑا کوئی ایسی نو چیز مہیا کرے کہ کپڑے صاف کرے. صحابہ کرام نے کوئی چیزاں دتیاں نے کپڑے. نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ نو گندگی پسند نہیں, الطہور شطر الایمان, اللہ نو صفائی پسند ہے, صفائی نصف ایمان ہے. اور دوسری جگہ تے ایک صحابی پھٹے پرانے کپڑے پائی پھردا سی تے نبی اسلام فرماتے نہیں یار تیرے کو اور جوڑا کوئی نہیں اے ہے وے تے اے کیوں پایا ہی. تے نبی اسلام فرماتے نے جد تے اللہ اپنی رحمت کر دے نا تے اللہ پھر اس بندے تے اپنے رحمت دے آثار ویکھنا چاہندے. لباس اچھا ہونا چاہیے. اللہ پاک نے جدو پہلی وحی ایک تے اقرا بسم ربک اللہ دی غار چاہیے نا, اس بعد جی پہلی وحی آئی ہے نا اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی پہلی تو گل ہے لوگاں دے ذہن صاف کرا دو, دوسری گل ہے وثیابک فطہر, لباس صاف ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. اج دا مسلمان ہے, اج دا مومن کہلوانے والا ہے, سفر دے اندر جا رہا ہے, نالیاں تے بہ کے پیشاب کردا ہے, نالیاں تے بہ کے پیشاب کردا ہے, او گاڑیاں دے ٹائراں دے نال بیٹھ کے پیشاب کردا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک کجرا قبرستان جو گزرے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی توڑی ہے, دونوں قبراں دے اوتے رکھ چھڈی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا, دوسری قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے اے چغلیاں کردا سی. پتہ چلیا کہ جڑا پیشاب دے چھٹیاں تو بچدا نہیں اونوں عذاب قبر برحق کے اونوں ملنا ہے. لہذا بچو, اپنے آپ نو پاک کرو. اور یار میں پچھلے جمعے دسیا دین بڑا آسان ہے. پہلی امتاں نو اگر پیشاب دا قطرہ جسم تے لگ جاندا سی نا تے انہاں دا حصہ کٹنا پیندا سی, لاؤنا پیندا سی. جا کے کتے مطالعہ کر کے دیکھو اللہ نے آسانیاں دے چھڑیاں نے. اللہ کہندے نے تسی دھو لو تے دھو کے کپڑا استعمال کر لو, تہاڈے واسطے وہی پاک ہے. لباس پاک ہونا چاہیے. جس بندہ لباس اچھا نہیں نا, نبی السلام نے مسجد آ کے لہسن پیاز کھا کے اون تو منع کیوں فرمایا ہے؟ تاکہ بو نہ آئے, بو نہ آئے, سمیل نہ آئے, نمازی پریشان ہون گے. اور ویسے جب بندہ نماز واسطے آਉਂਦਾ نا, شورش صاحب نے تو ایک حدیث سنائی سی کہ اللہ فرشتہ بھیج دیندے. سنی سی بول گئی ہونی, اللہ فرشتہ بھیجدے نے, وہ انسان دے منہ دے نال منہ لگاوندا ہے. جدو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن فرشتے دے جناب سینے فرشتے دی غذا بنتی ہے. تے اگر ساڈے منہ جو بدبو ہوندی ہے تو فرشتے نے لاگے تے نہیں لگنا. یہ حکمت اسلام دی. اگر اسی گندے کپڑے رکھاں گے نا تو رحمت فرشتے سارے لاگے لگنے, لاگے نہیں لگنے ایسا. لہذا لباس بھی صاف رکھنا ہے. اور اصل گل جڑی میں تانوں دسنی ہے توجہ دے نال, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات والے توجہ کیجئے گا, اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو اج دا نوجوان نمازی نماز پڑھ رہا ہے, میرا اللہ میرے نال پیار کرنا شروع ہو جائے. حاجی حج کرنے واسطے جاندا ہے, اللہ پیار کرے. اور نمازیوں نماز پڑھ دے, اللہ پیار کرے. خالق کائنات نے آسمان کو قانون بنا کے نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین.
وہ جیڑا بندہ صفائی ستھرائی رکھدا ہے پاکیزگی اختیار کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک عرشاں دے بیٹھ کے اس بندے نال محبتاں دا اظہار فرماندے نے محبتاں دا اظہار اللہ فرماندے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے میں حدیث پاک پڑھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب عادات مبارکہ سی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت طہارت دی حالت دے اندر رہندے سے ہر وقت جناب طہارت والے بن کے رہندے سے او ویر جی آنا میری بات نو نوٹ کر کے لے جاویں اصل جڑا میں مدعا بیان کرنا چاہنا وا اگر روحانیت چاہندے ہو اپنی روح نو پاک کر لو توجہ میرے حال اگر چاہتے ہو روحانیت آ جائے درس سنیے قرآن سنیے سینے تے اتر جائے تانوں مانوس کر دے او گھنٹیاں دے باز تواڈے اوتے اثر انداز ہو جائے اپنی روح اندر روحانیت پیدا کر لو روحانیت کیویں آوے گی جدوں تواڈی روح پاک ہوئے گی تے روح پاک کدوں ہوئے گی جدوں عبادت کرو گے عبادت کدوں کرو گے جدوں دل صاف ہوئے گا ظاہری صفائی بھی ہوئے گی باطنی صفائی بھی ہوئے گی جدو اسی وضو والے بن جاواں گے اپنے آپ نو پاک کر لواں گے پھر جناب عبادت دے اندر مزہ بھی آئے گا روحانیت بھی آئے گی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت طاہر بن کے رہا کرتے سی ہر وقت پاکیزگی دی حالت دے اندر رہا کرتے سی تے خالق کائنات نے فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کائنات والوں ایمان دا دعویٰ کرنے والے لوگوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنا بھی ساڈے واسطے آئیڈیل ہے بیٹھنا بھی ساڈے واسطے آئیڈیل ہے چلنا بھی ساڈے واسطے آئیڈیل ہے بولنا بھی ساڈے واسطے آئیڈیل ہے آپ دی نماز ساڈے واسطے آئیڈیل آپ دی جناب جماعت ساڈے واسطے آئیڈیل ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت پاک رہیا کرتے سی پاک کیویں رہیا کرتے سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الوضو شطر الایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے ساڈے واسطے آئیڈیل ہے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں او کیا آپ خدا جبرائیل تو جا کیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں دل نبی دے پیار کو رجدائی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اسی نہیں کہندے ادھر نبی پاک دی حدیث آ گئی ادھر امام صاحب دا فتویٰ آ گیا ہے اسی نہیں کہندے اسی امام صاحب دے قول نو مننا گے حدیث دی تعویل کران گے حدیث دی جناب تعویل کران گے نہیں 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 اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جتھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات آ جائے اور میرے نبی دی بات آ جائے رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وا اور سارے نبی بھی آ جان میرے نبی دی بات دے مقابلے تے کوئی فتویٰ صادر کر اللہ دی قسم اور نبیاں دا فتویٰ بھی قبول نہیں کیتا جائے گا نہیں مننا گے اسی عزت کران گے لیکن فتویٰ نبی علیہ السلام دا منیا جائے گا تے نبی علیہ السلام دی آپ دی سنت پا گے سنت پا کی ہے آپ ہر وقت طاہر پاکیزہ
ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਵਜ਼ੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਅਕੀਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਔਖਾ ਤੇ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਨਾਵੇ ਤੇ ਮੈਲ ਕੋ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੋਗੀ। ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਊਂਚੀ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਜਾਲੀ ਫਿਤਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਜਾਲੀ ਫਿਤਨਾ। ਸਿਰਫ ਦੱਜਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹਮਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਬੀ अलैहि सलाम ने की फरमाया कि जो वाशरूम के अंदर जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। क्यों फरमाया? गंदी जगह ते शैतान होंदा है, गंदी जगह ते खबीस जिन होंदे ने, गंदी जगह ते खबीस जिननियां होंदियां ने जो इंसान ते हावी हो जाते हैं। वो पता चलिया कि गंदी जगह ते निजासत वाली जगह ते शैतान होंदा है, पाक जगह ते शैतान होंदा नहीं होंदा। शैतान पाक जगह ते वो जो तुम वजू करना ना तो तुहानू एहसास होना कि यार मैं हुण वजू कीता है। अच्छा, ये अगली बरकत की है? नबी इस्लाम की हदीस पा के कि जो बंदा वजू करता है ना तो इस वक्त वजू करता कि यार मैं नमाज पढ़नी है, तो नमाज वक्त तक बंदा नमाज की हालत होंदा है। तुसी अपना कारोबार फार्मेसी ते बैठे गोलियां बेचन दे हो, मेडिसिन दे रहे हो, ते अल्लाह पाक दे फरिश्ते तुहाडी नमाज लिख रहे हैं। कारोबार तो जानते हो ना, ते वुजू करके जा करो, यार मैं हुण इहदे नाल नमाज पढ़नी, टुट जाएगा तो मैं फिर बना लवांगा वुजू। इहदी ऐसी बरकत है। नबी सलाम फरमाते ने बंदा जिस वक्त वुजू करता है नमाज की नीयत नाल, जो तक नमाज का टाइम नहीं ना होंदा उस वक्त तक बंदा नमाज की हालत ही रहिंदा है। जो बंदा नमाज की हालत होवे, हर वक्त फार्मेसी ते बैठा होवे 9 10 11 12 3-4 घंटे जोर तक, ते फरिश्ते ओदी नमाज का सारा वक्त लिखी जान, तो दसो उस बंदे की रूहानियत आएगी कि नहीं? बोलो, आएगी। पहली गल। दूसरी बात सुनिया जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने वुजू वुजू कर लो, वुजू करने वाले बन जाओ, हमेशा वुजू करने वाले बन जाओ। नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक है मुस्नद अहमद दे अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने वला युहाफिज़ु अलल वुजू इल्ला मुमिन। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने कायनात वाले तवज्जो की चक चट्ठे वाले मेरी बात नोट करके ले जावे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमेशा वुजू ते हमेशगी करने वाला, वुजू ते हमेशगी करने वाला आम बंदा नहीं हो सकता, मोमिन बंदा वुजू ते हमेशगी करेगा। असी अगर चाहने कि असी मोमिन बन जाइए, अगर जाने असी मोमिन बन जाइए, अगर अपने आप को परखना चाहते हो कि मैं मोमिन वा कि नहीं मोमिन, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने वला युहाफिज़ु अलल वुजू इल्ला मुमिन। ओ मोमिन बंदा ही
وضو کردا ہے مومن بندا ہے وضو تے ہمیشگی کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ مومن بن جائے خالق کائنات نے انعام کی رکھیا اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ایسا بندہ جڑا مومن بن جاندا ہے اللہ پاک پھر ایسے مومن نو اپنی جنتاں دا وارث بنا دیندے نے وضو کرن والا مومن بن جاندا ہے جڑا مومن بن جائے تو کی بن جائے جنتاں دا وارث بن جاندا ہے لہذا کی کرنا چاہیے وضو ایدا فائدہ کی ہے ہن تسی گھر کام تے چلے ہو نا تے وضو بنا لیا ہے تے نبی اسلام دی حدیث پاک سنی ہے توجہ دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے نے وضو کیتا ہے مسجد واسطے چلے آئے راج ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے حادثہ ہو گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک تے بات پکی لازم ہے کہ اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ دے دے نے وضو ویسے موضوع تھوڑا خشک جا نہیں کیونکہ وچ قصہ کہانیاں نہیں آ رہی کوئی رونا دھونا نہیں آ رہا ہے کیونکہ ساڈے خطیباں نے انداز ایسا بنا چھڈیا کہ ہن ساڈا ایک ذہن جو بن چکا یار حافظ صاحب چاس نہیں آئی چاس نہ لیا کرو حدیث سمجھیا کرو روحانیت پیدا کیجئے اسلام دی بات آ جائے نبی اسلام دی بات آ جائے نا اناوا چھوڑ دیو چسکے چھوڑ دیو ایتھے دل چ جگہ دیو دل دے اندر جگہ دیو توجہ کیجئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے او جیڑا بندہ وضو کردا ہے نا وضو کردا ہے تے اللہ پاک قیامت دا دن ہوئے گا تسی مرنا بھی ہے کہ نہیں شاید تسی نہ مرنا ہوئے مرنا صاحب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت دا دن ہے قیامت دا دن ہوئے گا اپنے صحابہ جو بیٹھے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ جو بیٹھے نے تے نبی اسلام فرما رہے نے میرے صحابہ اس طرح ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہون گے میں حوض کوثر تے ہوواں گا اپنی امتیاں نو پانی پلاواں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ فرماندے نے میرے نبی جی ایسا دے آقا جی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا جے اپنی امتیاں نو کیویں پہچانو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک جناب محمد بہار پیدا ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے تبلغ الحلیات من المؤمن حیث یبلغ الوضوء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا ساری کائنات دے اندر میرے امتی لوگ ایسے مینوں نظر آؤں گے انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے میں اپنے امتیاں نو پہچان لواں گا تے اپنے ہاتھ نال انہاں نو حوض کوثر تو پانی پلاواں گا وضو دی وجہ تو نبی اسلام ساڈی پہچان کرن گے تے ساڈی پہچان کر کے نبی اسلام فرماتے ہیں آسمان دے ستاریاں دی مانند میرے کو برتن ہون گے اوتھے حوض کوثر دے تے اللہ دے نبی اسلام سانو اس کوثر دے جام پلاون گے اللہ سے دعا کرنا ہے سانو سارے نو حوض کوثر دے جام نصیب فرما اور چوتھا فائدہ کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں توجہ وضو والے بن جاؤ ہمیشہ وضو کر کے رکھیا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک لا یستیقظ ساعتا من اللیل الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک اللہم اغفر لعبدک من بات طاہرا
ہے جدو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ وضو کر کے اپنے بستر تے چلا جاندا ہے آرام کرنے واسطے چلا جاندا ہے سون واسطے چلا جاندا ہے تے اللہ پاک ایک فرشتے نو مقرر کر دیندے نے بندے دی حفاظت واسطے بندے دی نا برکت واسطے اللہ فرشتے نو مقرر کر دیندے نے او بندہ ساری رات خراٹے پہ لیندا ہے تے فرشتہ ساری رات ایک بندے واسطے اللہ کول مغفرت دیاں دعاواں پیا کردا ہے وضو کیتا ہے اپنے بستر تے سون گیا ہے تے اللہ نے فرشتہ بھیج چھڈیا تے ساری رات فرشتہ اودے واسطے مغفرت دیاں دعاواں پیا کردا ہے اور اگلی حدیث پاک سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہر فیتار من اللیل فاسأل اللہ خیرا من امر الدنیا و امر الآخرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ وضو دی حالت دے اندر رات بستر تے چلا گیا ہے رات اکھ کھل جاندی ہے رات اکھ کھل گئی ہے خواب آ گیا ہے یا بچہ رو پیا کسی طریقے اکھ کھل گئی ہے نبی علیہ السلام دی پیشین گوئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑی مرضی دعا اللہ کو منگے گا نا دنیا دی ہوئے پاویں آخرت دی ہوئے اللہ پاک اس ویلے رات وضو کر کے سون دی وجہ تو اللہ اس بندے دی دعا رد نہیں جے کر دے اللہ دعا رد کر دے نہیں کر ہن وضو کرنا کیویں آپ پڑھو ہن وضو طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے تے نبی اسلام دا وضو بیان کرن لگے نے تے کی فرماندے نے حضرت عثمان نے پانی منگوایا ہے کہ پانی منگوا کے نا پہلے ہتھاں نو اینا گٹا تک دھوتا ہے چنگی طرح دھو کے 3 واری تے پھر بسم اللہ پڑھیے تے 3 کولیاں کیتیاں 3 کولیاں کرن تو بعد نک چ پانی چڑھایا تاں چڑھاونا ہے نک چ پانی تاں نو کھچنا پانی اسی سر این کر کے تے بس سیر تے ہو جانے ہیں استنشاق پانی تاں چڑھاونا ہے تاکہ گوٹا تھوڑا بہتا بھی لگے نک دی صفائی ادو ہی ہوئی نا جو پانی ایتھے تک آنا چاہیے ایتھے تک پانی نتھنے تک اسی چڑھاؤنے ہی نہیں پانی نتھنے تک پانی چڑھاونا ہے مڑ کے پانی چڑھا کے ایسا نک جھاڑنا ہے سنسار کہندے نو ٹھیک ہے اس طرح کر کے پھر 3 مرتبہ منہ دھونا ہے ایتھوں بالاں تو لے کے کناں دی لو تو لے کے ایتھوں تک چنگی طرح ملنا ہے اس تو بعد بازو دھونے نے ایتھوں تک پانی گوانا ہے ملنا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے پھر مسا کرنا ہاتھ جوڑ کے بالاں دی جناب اس شروع تو لے کے گدی تو پھر گدی تو پھر واپس تک مسا کر کے ایسی سے نہ اندروں تے انگوٹھے نال باہروں مسا کر کے پاؤں دھونے نے تے چیچی جناب انگلیاں نال خلال کرنا ہے اس انگلی دے نال نحو وضوئی ھذا اے جڑا میں تن وضو کر کے دسیا ہے نا اے نبی اسلام دا وضو ہے تے جس بندے نے اس طرح وضو کیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے سوکھا جا وضو ہے آندا ہوئے گا سب نو لیکن اگر غلطی ہوئے تے وہ کوئی قسم صاحب نو دس دے تے مائنڈ نہ کریا کرو یار میری صلاح کر رہا ہے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مسجد پاک نے ٹوٹیاں دی جگہ تے ایک بندے نے وضو غلط کیتا ہے تے دیکھ لیا ہن وڈا چھوٹے نو کہن لگا بھائی میں تواڈے سامنے وضو کرنا وا تے دیکھا جی پر میرا وضو صحیح ہے کہ غلط تے نہیں وہ بندہ لاگے کھڑا سی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے وضو کیتا ہے وہ بندے نے ویکھیا ہے انہیں کہا یار واقعی میرا وضو غلط ہے انہیں اپنی صلاح کیتی ہے حالانکہ اچھا اگر کسی دی صلاح بھی کرنی ہے نا تے اچھے انداز نہ کرنی انہوں تانا نہیں دینا وہ تینوں تو وضو تو نہیں پتا وہ تو مگر نہیں پی جانا وہ تو مگر پینا ہے اصلاح کا کوئی طریقہ ہوتا ہے اگر تسی تلخی نہ ہو تو مگر پی کے دبکا مار کے کرو گے تو کبھی بھی صلاح قبول نہیں کرے گا وہ کول جاؤ گے انہوں آخو بھائی تواڈے اندر اے غلطی ہے نبی اسلام کی حدیث ایویں ہے تے میری چاہت ہے کہ تسی غلطی دور کرو تو انشاءاللہ وہ اصلاح قبول کر لے گا لہذا اصلاح کا طریقہ اختیار کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توجہ کیجئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لولا اشک ان امتی
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر میری امت مشقت میں نہ سمجھدا، توجہ، اگر میں اپنی امت مشقت نہ سمجھدا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، میں اپنی امت نو حکم دینا ہر نماز دے نال ہر وضو نال مسواک کریا کرو، وضو دے نال مسواک کریا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ وضو دے نال مسواک کر جائے، نبی علیہ السلام دی زبانی سنیے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے مرضات للرب و مطہرۃ للفم، اے مسواک منہ نو پاک کرن دا ذریعہ بن جاندی ہے تے اپنے رب نو راضی کرن دا ذریعہ بن جاندی ہے۔ اچھا ویکھو جی، ایک بندے نے وضو کیتا ہے، اس بندے تے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ توجہ، وضو کیتا ہے صبح، اللہ نے فرشتہ مقرر کر چھڑیا ہے۔ وضو کیتا ہے بندہ، وضو تو لے کے نماز تک نماز دی حالت ہوندا ہے۔ مینوں ایک گل دسو، شیطان حملہ کرے گا؟ پھر شیطان قریب آئے گا؟ اسی اگر جدو وضو کران گے نا، صرف نماز واسطے نہیں، ہر وقت وضو دی حالت رہیا کرو۔ اللہ طاہر ہے، مطہر ہے، اللہ پاک ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ پسند کر دے نے کہ اسی بھی پاک ہوئیے، گناہوں تو پاک ہو جائیے، ساری ظاہری صورت حال بھی پاک ہوئے، ساڈا باطن بھی پاک ہوئے۔ اللہ سانو نکھارنا چاہتے نے کہ اگر اسی پاک صاف ہو جائیے، اگر اسی اپنے آپ نو گناہوں تو بچا لئیے، ویر جی یہ بڑا پرفتن دور ہے، ساڈے تے قرآن اثر نہیں ہو رہا ہے، ساڈے تے حدیثاں نبی علیہ السلام دی اثر نہیں ہو رہی، ساڈے تے اثر ہوندا ہے گانے دے جناب ہینڈ فری لا کے نوجوان جھوم دے سفر کر رہے نے، فلماں سن دے جناب جھوم دے نے۔ وجہ کی ہے؟ ساڈے تے گناہ اتنا مسلط ہو گیا ہے، ساڈے روحانیت رہی نہیں، اور رہی کمیں اسی پاک ہی نہیں رہندے۔ پاک رہو، آج تو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ وضو نہ رہو گے انشاءاللہ، پکی گل ہے، بڑا فائدہ جے۔ شیطان نہیں جے لاگے ہوندا ہے، سب تو بڑا دشمن انسان دا شیطان جے، تے جڑا شیطان نو سیر تے کر دے، بن دے سیر تے انہوں دبا دور کر دے، تو دسو دن روحانیت آئے گی کہ نہیں؟ یہ صرف آج ایک گل دسی ہے کہ وضو ہمیشہ کر کے رکھنا ہے، پاویں نماز دا ٹائم ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، وضو کر کے رکھیا کرو، اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے۔ آگے دی سنائیے تے بات ختم کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا جناب انہاں دا عالی رتبہ ہے۔ کون پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی علیہ السلام دے پیارا صحابی ہے، انہاں دی سیرت دا ایک پہلو بیان کر جاواں، بات کر جاواں، توجہ کیجیے گا چٹھے والیا۔ نبی علیہ السلام دے پیارا صحابی حضرت پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دی ریلت پاک تو بعد مدینہ پاک چھڈ کے چلے گئے نے، اپنے گھر پاک جو موجود نے، اپنی بیوی دے کول موجود نے، قسم چک لئی ہے میں مدینہ پاک چ نہیں جانا، میرے کو رہا نہیں جانا۔ پیارے نبی علیہ السلام دے صحابی ایک دن آرام کر رہے نے، ستے نا تے خواب دے اندر نبی علیہ السلام مل گئے، آندے نے یار بلال میں مدینہ کی چھڑے آئے، تو ہی مدینہ چھڑے آئے، جانا میرے روزے کے حاضری دے کے آنا، جانا میرے مدینے پھاٹ حاضریاں دے کے آنا۔ اور یار اگر کسی محبوب نال پیار ہو جائے، وہ دے محبوب دی ایک شے نال پیار ہویا کر جائے۔ پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سواری تیار کر لئیے، کھان پین دا سامان بھی تیار کر لے آئے، تے جناب گھروں نکلن لگے نے، تے بیوی کہن لگی ہے میرے پیارے بلال تو سیدھے کیا سی میں مدینہ پاک چ نہیں جانا، اج کی گل سواری بھی تیار ہے، سوار بھی تیار ہے، زیادہ راہ بھی موجود ہے۔ پیارے بلال دیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے، آندے نے میری گھر والی مینوں کی پوچھنی ہے، رات آرام کر رہے سی، رات دا پہلا پہر سی، نبی علیہ السلام دے پیارے صدیق آئے نے، آ کے کہندے نے پیارے بلال جانا میرے مدینے دی حاضریاں دے کے آنا، جانا میرے مدینے دی زیارتاں دے کر کے آنا۔ میری یہ بیوی رات دے پہلے پہر تے میرے نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے، رات ساری رو کے
گزار چھڑیے، رو کے گزار چھڑیے، کہ بلال کو غلطی ہو گئی ہے، بلال کو خطا ہو گئی ہے۔ پیارے بلال رضی اللہ عنہ نے سواری لئی ہے، چل دے خدا میدان آ گیا ہے۔ پیارے بلال دیکھتے نے اوتھے جناب عبد الرحمان دی قبر ہے، اوتھے جناب عبداللہ دی قبر ہے، فلاں جگہ تے فلاں صحابی دی قبر ہے۔ اکھاں چ آنسو نے، زاروں کی تار رو رہے نے، ساروں کی تار رو رہے نے۔ اگے بڑھتے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی مدینہ پاک دے اندر داخل ہو جاندے نے، بچے دیکھ رہے نے، نوجواناں نے دیکھیا ہے بلال آیا ہے، نبی دا بانگا بلال آیا ہے، نبی دا یار بلال آیا ہے۔ لوگ دوڑ دے نے، لوگ دوڑ دے نسدے نے، بھج دے نے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، پیارے بلال آئے نے، لوگ اپنے گھراں چوں جناب نکلے نے، پیارے بلال دی طرف دوڑ دوڑ کے آ رہے نے۔ کوئی ادھروں مل رہا ہے، کوئی ادھروں مل رہا ہے، اکھاں چوں آنسو نے، صحابی بھی رو رہے نے، پیارے بلال بھی رو رہے نے۔ اور بڑی دیر مدت تو بعد نبی پاک دے مدینے دیاں زیارتاں ہوئیاں نے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، پیاری عمر دا دور ہے، پیارے عمر دا دور ہے۔ جناب عمر رضی اللہ فرما رہے نے، عمر بھی آ جاندے نے، آ کے جناب گلے ملے آئے تے پیارے عمر رضی اللہ عنہ نے جناب نماز دا ٹائم گزارشاں کر چھڑیاں نے۔ پیارے بلال جی اج سانو نبی الاسلام دے دور والی اذان ہی سنا دیو۔ پیارے بلال فرماندے نے، عمر جی تہاڈا مقام بڑا ہے، تسی نبی دے وزیر ہو، لیکن میں تہاڈی بات نہیں من سکدا۔ اس وقت دے اندر جدوں میں اذان کیا کردا سی، میں چبوترے تے چڑھ جایا کردا سی، ایویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہل قدمی کریا کردے سے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نال زیارتاں کردا سی، نالے اذان دیندا سی۔ پیارے عمر جی مینوں جناب جی سختی نہ کیتی جائے، میرے اندر دیاں مشیناں میرا اندر جناب ختم ہو چکے آئے، میں اذان نہیں دے سکدا۔ پیارے عمر جناب حسنین کریمین دے کول چلے جاندے نے، او پیاریو جاؤ نا جو چاچا بلال آیا ہے، بلال نوں ریکویسٹ کر دیو اج نبی پاک دے دور دی اذان سنا دیو۔ جناب حسنین کریمین آ جاندے نے، آ کے عرضاں کردے نے، اے چاچا بلال اج سانو ساڈے نانے والی اذان سنا دیو، اج سانو ساڈے نانے دا دور یاد کروا دیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چوں آنسو نے، آندے نے میرے بیٹیو میرے اندر اذان دین دی سکت نہیں رہی ہے، میرے اندر اذان دین دی ہمتاں باقی نہیں جے رہیاں۔ او پیارے حضرت حسنین کریمین دی اسرار دی وجہ تو او جناب بلال چبوترے تے کھڑے ہو جاندے نے، چبوترے تے کھڑے ہو جاندے نے، اذان دینی شروع کر دیندے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیارے بلال غسیاں کھا کے جناب چبوترے تے گر جاندے نے، پانی پلایا جاندا ہے، پانی پلا کے اٹھایا جاندا ہے، جناب ہوش آئی ہے۔ جناب عمر فرماندے نے، او پیارے بلال انت سیدی انت سیدی انت سیدی، او بلال اگرچہ تو غلام ہے، اگرچہ تو غلام ہے، پر عمر دا تو امام ہے، تو نبی دا یار ہے، تو نبی دا پیارا صحابی ہے۔ پیارے عمر فرما دے نے، او پیارے تو تے ہووے چلدا زمین تے کھڑا رب دی جنت چاہندا ہے۔ او پیارے عمر فرما دے نے، او بلال جی سانو دسو نا، او بلال جی سانو تے دسو نا تانوں فضیلتاں ملیاں نے تے کیوں ملیاں نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا سی، بلال جی میں تہاڈا جنت چلن دا کھڑا رب دی جنت سنیا ہے، تے پیارے بلال فرماندے نے، اللہ دے نبی جی میں ایک عمل کرنا وا، وضو کر کے میں وضو دے 2 رکعتاں نفل پڑھنا وا، مینوں امید ہے اللہ نے میرا عمل قبول کیتا ہے تے میرے چلن دا کھڑا اپنی جنت لے آندا ہے۔ عمل ہے کہ وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھیا کرو۔ پیاری عمر اے جناب بات سنیے، اکھاں چوں آنسو بھی جاری نے، چھینے نہ لگایا ہے، پیار کیتا ہے جناب، اور فرماندے نے انت سیدی بلال انت سیدی بلال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت پیارے عمر نے جناب اے سانو اے بھی درس دیتا ہے، پیارے صحابی دے عمل تو
یار وضو کر لیا کرو. جیڑا بندہ وضو کر کے 2 رکعتاں وضو دیا پڑھ دے نا اللہ انہوں جنت دا داخلہ دے دیندے نے. دوستو ساتھیو بزرگو نوجوان بھائیو اسلامی روحانی ماں بہنو مقصد کال کرو گا ہے ہر وقت وضو دی حالت رہیا کرو. انشاءاللہ جدو بندہ وضو دی حالت ہوندا ہے نا تے اللہ پاک فرشتہ بھیج دے نے انسان طاہر بندا ہے. اللہ پاک فرشتے دی نگرانی وچ رکھ دے نے اے دے گناہ انسان دے معاف کر دیندے نے غلطیاں معاف کر دیندے نے. اور نبی اسلام دی حدیث پاک ہے اللہ انسان دے جسم دے سارے گناہاں نوں صاف کر دیندے نے پاک کر دیندے نے. اور جدو ساری غلطی نہیں رہے گی دن دے اندر جدو بھی اسی 5 واری 10 واری وضو کران گے بار بار ساڈیاں غلطیاں مکن گیا خداوا مکن گیا ساڈے درجات بلند ہون گے پھر رب دی رحمت دا نزول ہوئے گا درجات بلند ہون گے ساڈا دل پاک ہوئے گا روح پاک ہوئے گی روحانیت آئے گی. اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا